اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ مدینے میں نازل ہوئی۔ مصحف میں یہ دوسری صورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 87 نمبر پر ہے۔ اس صورت میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اس صورت میں آگے چل کر ایک گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جگمگانے والی صورتیں یعنی البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ لہٰذا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کٹے ہوئے حروف یا علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ حروف مقطعات پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے معنی کی کھوج میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی، لہٰذا ان حروف کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو بے فائدہ نازل نہیں فرمایا، ان کے نازل کرنے میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے جو ہمارے علم کی دسترس سے باہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی، اور 1 نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ آیت نمبر 2، ذالکا یہ۔ ذالکا کا اصل معنی جو ہے وہ ہے، یہ اشارہ بعید ہے اور اس کا معنی ہے وہ، لیکن یہاں پہ یہ اس لیے لکھا گیا کہ آگے تذکرہ ہے الکتاب کا یعنی قرآن مجید کا، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ جب کسی چیز کی عظمت یا شان بیان کرنی ہو، عرب میں اس کے لیے اشارہ بعید استعمال کیا جاتا ہے۔ ذالکا یہ، الکتابو کتاب ہے، لا نہیں، ریب کوئی شک، فی ہی یہ 2 حروف مل کے بنے ہیں، فی اور ہی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ہی اشارہ ہے اس یا جس۔ فی ہی جس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین لام زیر لی اور المتقین کو ملا کے لکھیں تو للمتقین متقیوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو سورۃ البقرہ کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا تعارف کروایا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کفار مکہ قرآن کے نزول پر 2 طرح کے اعتراض کرتے تھے، ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو لکھا ہے اور ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن دوسرے عالموں سے سیکھ کر ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں یہ بات بیان فرما دی کہ اس کتاب میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی صداقت میں، اور جو احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں ان سے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد بیان کیے گئے ہیں ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔
اور اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے شک میں مبتلا ہونے والوں کو چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا کلام بنا لاؤ۔ تو جو لوگ اس کلام پاک پہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نازل کردہ، تو یہ یقین انسان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور اس یقین کی وجہ سے مومن قرآن مجید کے علم کو قبول کرتا ہے اور قرآن مجید کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ہے اس آیت کے آخر میں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو ہدایت سے مراد کیا ہے؟ نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق۔ تو ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس کتاب سے اصل فائدہ صرف وہی حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں اور اس کتاب سے بے انتہا فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ اس کتاب پر توجہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو قبول نہیں کرتے، اور اپنی اسی بدبختی کے سبب وہ اس کتاب سے ہدایت بھی حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ قرآن مجید ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو دونوں جہانوں کی سعادت اور کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے یا اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، ان کے لیے تو قرآن سراسر ہدایت ہے، لیکن جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا کوئی خوف ہی نہ ہو، نہ کوئی جواب دہی کا احساس ہو، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا کوئی جذبہ ہو، تو اسے ہدایت کہاں سے اور کیوں حاصل ہوگی؟ متقین کسے کہتے ہیں؟ اگلی آیت میں اس کی مزید تفصیل ہے۔ آیت نمبر 3، الذین، وہ لوگ جو، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، بازیر بی اور الغیب، و اور، یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، و اور، مما، اب یہ بھی دو حروف مل کے بنا ہے، من اور ما، من سے، ما جو، و مما اور اس میں سے جو، رزقناہم، یہ تین فاظ مل کے بنے ہیں، رزا کا رزق، نا ہم، ہم انہیں، رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، با محاورہ ترجمہ ہے، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو متقین کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب سے مراد ہے کہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا، اور وہ 6 چیزیں ہیں جن پر بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے: اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ اب دیکھیں، اللہ کی کتاب اس ٹائم ہمارے سامنے موجود تو ہے، لیکن ہم نے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، پھر آخرت پر اور اخروی زندگی جو بھی ہوگی، اور اس بات پر کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے مقدر ہوتی ہے۔ تو ان میں سے کسی چیز پر بھی ایمان نہ ہونا انسان کا کافر ہونا بن جاتا ہے، یعنی اگر ایمان نہیں لائے گا تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے، اس کے باوجود کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا؟ فرمایا، ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ متقین کی اگلی صفت کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ سے مراد وقت کی پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقین کی تیسری خصوصیت یہ ہے
کہ وہ اپنے مال پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رزق سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، مثلاً مال و متاع، زندگی، وقت، صلاحیت، اولاد۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزقناہم، جو ہم نے تمہیں دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مال و متاع ہمارے قبضے میں ہے، ہماری قوت اور ملکیت میں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارا مال خرچ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ مما، یعنی اس مال میں سے کچھ حصہ، یعنی تھوڑا سا حصہ خرچ کرنا مطلوب ہے، اور وہ بھی استعمال ہوگا تو اپنے ہی بھائیوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ اب کن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے اس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، وہ آگے آئے گا، اور ان کی بھی بہت سی قسمیں اور اسباب ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی خرچ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور قرب الہی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ اے آدم کے بیٹے، تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا۔ ہاتھ نہ روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کے اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں متقین کی 3 صفات ہم نے پڑھی ہیں: ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ آیت نمبر 4، والذین، و اور، الذین وہ لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما بازر بی اور ما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ پر، الی اور کا، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، من سے، قبلی کا قبلی پہلے، کا آپ سے، وا اور، بالآخرتی بی پر، الآخرہ آخرت، ہم وہ، یقینون یقین رکھتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو رسولوں پر نازل کی گئیں۔ یہاں نازل کرنے سے مراد قرآن اور سنت ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اصحاب تقویٰ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی میں کوئی تفریق بھی نہیں کرتے کہ کسی حصے پر ایمان لے آئیں، یعنی کتاب کے کسی حصے پر ایمان لے آئیں اور کسی حصے کا انکار کر دیں۔ اور پھر فرمایا کہ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی گزشتہ تمام کتابوں پر ایمان رکھنا، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ تمام جو انبیاء ہیں ان پر بھی ایمان لایا جائے۔ تو قرآن سے پہلے الہامی کتابیں، خاص طور پر تورات، انجیل اور زبور شامل ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی خصوصیت ہے کہ وہ تمام آسمانی نازل شدہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور تمام انبیاء کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اب ان میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن اس بات کا ایمان کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہیں۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کی 5ویں اور اہم خصوصیت، آخرت پر یقین، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یقین ایسے علم کو کہتے ہیں، علم کامل، جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ اب آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ اس آیت میں آخرت پر ایمان نہیں کہا گیا، بلکہ آخرت پہ یقین، یعنی ذرہ برابر بھی شک نہ ہو آخرت پہ، کیونکہ آخرت کی زندگی کی محض تصدیق کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ اور متقین کی یہی صفت ہے کہ آخرت میں
اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب، پھر جزا سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ تو مرنے پر انسان کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، بلکہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، پھر اس سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان دنیا میں غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ تو جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، وہ اس طرح زندگی نہیں گزارتے کہ صرف اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کے اندیشے میں زندگی گزارتے ہیں۔ آیت نمبر 5، اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ہدن، اللہ پر، ہدن ہدایت، من سے، ربہم، اپنے رب کی طرف سے، و اور، اولئک، یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اولئک میں وہ لوگ جن کے اندر یہ 5 صفات موجود ہیں جو ہم نے پڑھی پچھلی آیت میں، تو ان اہل ایمان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین حق پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے ابھی سورہ فاتحہ میں ایک دعا پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائیں۔ تو اگلے ہی سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں۔ پھر فرمایا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو دنیا میں بھی یہ ہدایت پہ ہیں اور آخرت میں بھی یہ کامیاب ہیں، اور اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور انسان دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اگر آخرت میں دوزخ مقدر ہو گئی تو انسان مکمل طور پر ناکام ہے، خواہ دنیا میں کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ جو لوگ آگ سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو یہی کامیاب ہیں۔ تو ان آیت سے یہ پتہ چلا کہ ہماری نزدیک کامیابی کا معیار اور اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہم دنیا میں کن لوگوں کو کامیاب کہتے ہیں؟ جس کے پاس خوب مال و دولت ہو، رتبہ ہو، اقتدار ہو۔ لیکن اللہ کے ہاں کامیاب کون ہیں؟ جو متقین ہیں اور ان صفات کے حامل ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔